أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يشبه مثله القائم ولا يحصي نعمه ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه العلم ولا يشنعه وصف الفتن الذي ليس لصفته حد المحدود ولا عنات الموجود ولا وقت المعدود ولا عدل الممدود وترى الخلائق بقدرته والنشر رياها وبرحمته وبسط الميدان عدله أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد الإخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فقد سناه فقد سناه فقد جزاه فقد جهله فمن أشار إليه فقد آته فمن آته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کاریات کو یہ تمام پر درجات کو عشق کی بارگاہ میں مقبول فرمائے آپ حضرات کے اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے رکن حسین کے لاکھوں نام کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آپ کا مبارک کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے اقوال و انصار میں شامل فرما ارادات کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سعادت اور کرے تمام کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اجازت ہے بات سنیں حمد ہے اس اللہ کی حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کی ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے تحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا زر بنایا بے داد کو دیکھا مقدار بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا حر بنایا آسی کو نوازا حر بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر سلام ہو اللہ کو مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتے ہیں جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے 18,000 عالمین میں سورج کی آنکھ سے بھی دیکھو تو حسین واحد 1,24,000 انبیاء گزرے 1,24,000 انبیاء میں کسی کا نام حسین 14 معصومین میں حسین واحد علی 4 محمد 4 حسن 2
حسین واحد. کیا کہنا حسین ابن علی کے. دنیا میں آئے تو آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا مریض دنیا میں آتے کے ساتھ جسے ٹھیک کیا اسے کہتے ہیں فطرس، اور دنیا سے جانے سے پہلے جسے ٹھیک کیا اسے کہتے ہیں حر. یعنی کہ حسین آنے کے بعد بھی فوراً ایک مریض کو ٹھیک کر رہا ہے، اور جانے سے پہلے بھی ایک لمحہ پہلے حسین نے کسی کو ٹھیک کیا. 3 شعبان رسول کے گھر میں قرآن کی آیت بن کے حسین نازل ہوئے. اللہ نے آواز دی جبرائیل 10,000 قبائل فرشتوں کے لوگ، اور 40 دن تک مسلسل رسول کے گھر جانا ہے مبارک دے. اور ایک دن جو فرشتہ چلا جائے اگلے دن وہ نہ جائے. ہر روز بدل بدل کے فرشتے جانے چاہیے. 10,000 قبائل، ایک قبیلے میں فرشتوں کا ایک قبیلہ 10,000 فرشتوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا جبرائیل روز 10,000 قبائل فرشتوں کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میرے اللہ. جبرائیل لے کے چلے اور 10,000 قبائل کے فرشتے ایک ساتھ جبرائیل کے پیچھے چلے. اور روایت کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی. سارے فرشتوں نے آسمان چھوڑنا شروع کیا اور ان کے پروں کی آواز اتنی شائیں شائیں کی آواز سنی فطرس نے. اور فطرس نے آواز دی جبرائیل کو، کہا جبرائیل قیامت آ گئی، جو تم سارے فرشتے لے کے جا رہے ہو، آسمان چھوڑ رہے ہو. جبرائیل نے مسکرا کے کہا فطرس قیامت کا تو نہیں پتا، لیکن بارش قیامت آ گیا ہے. قیامت کا تو نہیں پتا، قیامت کا وارث اس دنیا میں آ گیا ہے. اور اللہ نے حکم دیا ہے 40 روز رسول کے گھر مبارکباد دینے جانا ہے. فطرس نے کہا جبرائیل مجھے بھی لے چل، شاید میری بندگی بن جائے، شاید میری دعا قبول ہو جائے. فطرس کو لیا، جبرائیل نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا فطرس کو. پہنچے رسول کے گھر. رسول کے سامنے یا رسول اللہ بعد السلام، اللہ نے مبارک بھیجی ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، حسین جیسا بیٹا پیدا ہوا. مبارک دینے کے بعد فطرس کو قریب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، اللہ نے اس کے پر چھین لیے. وجہ کیا بنی؟ غرور کیا. اس نے کہا محمد نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آسمان پہ فرشتوں کا سردار تھا فطرس. اس نے کہا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. غرور کیا، اللہ نے پر چھین لیے. یا رسول اللہ پر لینے آیا ہے. اب رسول نے مسکرا کے آواز دی جبرائیل جاؤ اور جا کے اسے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر دو. حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر دو. جبرائیل نے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے مریض لایا ہوں، آپ کہیے کہ مجھے اس کو جا کے حسین کے جسم کے ساتھ مس کر، آپ کہہ رہے ہیں حسین کے جھولے کی لکڑی کے ساتھ مس کر. رسول نے کہا تجھے نہیں پتا جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے، جو چیز ہم سے منسوب ہو جاتی ہے وہ شفا بخش دے دیتی ہے. رسول یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ 1400 سال بعد آنے والے ان لوگوں کو بھی رسول جواب دے رہے تھے جو کہتے ہیں کہ جھولا نکالنا بدعت ہے، علم نکالنا بدعت ہے. رسول انہیں جواب دے رہے تھے کہ جو چیز ہم سے منسوب ہو جائے اس سے شفا مانگو گے شفا مل جائے گی، اولاد مانگو گے اولاد مل جائے گی. جو چیز ہم سے منسوب ہے. جبرائیل جاؤ جا کے جھولے سے مس کرو. فطرس آگے بڑھا اور فطرس کا جسم جھولے سے مس کیا گیا تو فطرس کو پر مل گئے. اور جیسے ہی فطرس کو پر ملے، سلام کہنے کے بعد فطرس آسمان میں اڑا. اور اڑنے کے بعد فطرس نے پھر وہی جملہ دہرایا من مثلی، میرے جیسا کون ہے. تو ایک فرشتہ گزرتے ہوئے اس نے پوچھا فطرس تجھے کبھی تو پر ملے، پھر دوبارہ غرور کر رہا ہے کہ تجھ جیسا کون ہے. فطرس نے کہا پہلے غرور کرنے کی وجہ اور تھی، اب غرور کرنے کی وجہ اور ہے. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا فطرس کہتا ہے پہلے وجہ یہ تھی کہ میں تم لوگوں کا سردار تھا، اب وجہ یہ ہے کہ میں حسین کا مریض ہوں. اب وجہ یہ ہے کہ میں حسین کے در کا فقیر ہوں، حسین کے در کا مریض ہوں. مجھے حسین نے پر عطا کیا ہے، اس لیے میں غرور کر رہا ہوں. یہ گھرانہ عادل بھی ہے، یہ گھرانہ فضل بھی کرتا ہے، یہ گھرانہ انصاف بھی کرتا ہے. راہب چلا اور رسول کے پاس پہنچا اور آگے کہا یا رسول اللہ بیٹے چاہیے.
رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کہا راہب لوہے محفوظ پر نہیں لکھی. یہ باتیں بچے بچے کو یاد, لوہے محفوظ پر نہیں لکھی, تیرے نصیب میں نہیں. راہب روتا ہوا مسجد سے باہر نکلا. حسین مسجد کے باہر کھیل رہے تھے, چھوٹے سے ہیں حسین. راہب کو روتا ہوا نانا کی بارگاہ سے نکلتے دیکھا. آگے بڑھے گا, کیا ہوا؟ کیا آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا اور آپ کے نانا نے کہا ہے کہ میرے نصیب میں مجھے اولاد نہیں. وہی حسین نے راہب کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پہنچے جہاں رسول منبر پر بیٹھے. رسول کے قریب پہنچے اور رسول نے اپنے چانوں پہ بٹھایا حسین. اور یہ رسول کی عادت تھی کہ جب بھی رسول مسجد میں ہوتے اور اگر خطبہ دے رہے ہوتے اور حسین مسجد میں داخل ہوتے, رسول خطبہ روک کے منبر سے اتر کے حسین کو گلے سے لگاتے اور گلے سے لگانے کے بعد حسین کو زانوں پہ بٹھاتے اور زانوں پہ بٹھانے کے بعد دوبارہ خطبہ وہی سے شروع کرتے. یہ رسول کی عادت تھی, پیار کا حسین کا نانا راہب ابھی آپ کی بارگاہ سے گیا اور آپ نے اسے کہا ہے کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں. کہا ہم نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا, اس کی نصیب میں اولاد نہیں ہے. نانا صحیح کہا میرے حسین, میں نے ابھی ابھی لوہے محفوظ کو پڑھا ہے, لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا ہے, اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں نانا اگر اس کی نصیب میں اولاد نہیں ہے تو حسین نے پہلا بیٹا دیا. نانا اگر اس کے نصیب میں اولاد نہیں تو حسین نے دوسرا بیٹا دیا. حسین نے ایک بیٹا دیا, دو بیٹے دیے, تین بیٹے دیے, چار بیٹے دیے. جیسے ہی حسین 7ویں بیٹے پہ پہنچے, راہب آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ننھے ننھے سے پاؤں کو پکڑ کے کہا مولا بس, آقا بس, حسین بس, آپ نے مجھے 7 بیٹے دے دیے, میرے لیے کافی ہے. حسین جلال میں آگے کہتے ہیں راہب خدا کی قسم آج اگر تم مجھے نہ روکتا تو قیامت والے دن آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی, تیری اولاد ایک طرف ہوتی. قیامت والے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی, آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی. پھر دنیا کہتی یہ ہے حسین کی عطا. اور جو بیٹے حسین نے راہب کو عطا کیے حسین کے نام پہ قربان کر دیے. اور جب حسین کے نام پہ قربان کیے تو حسین نے دوبارہ عطا کیا, انہی بیٹوں کو زندہ کیا. یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے. صرف ایک نظر تو ڈالی تھی گھر پہ حسین, ایک نظر, ایک نظر حسین نے گھر کو دیکھا, گھر کی جبلت بدل گئی, گھر کی قیمت بدل گئی, گھر کی زندگی بدل گئی. ساری زندگی نماز پڑھتا رہا یزید کے مذہب پر, نماز پڑھی, یزیدی تھا, ساری زندگی کا یزیدی, ایک لمحے کا حسینی ہے, وہ ساری زندگی کا یزیدی ہے. نماز پڑھی یزید کے مذہب پر, روزے رکھتے یزید کے مذہب پر, حج کیے یزید کے مذہب پر, اور مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے حسین کے قدموں پہ آگے کہا حسین میں تیرا ہونے آیا ہوں. اور حسین نے ایک نظر گھر پہ ڈالی اور حسین نے گھر کو حسینی بنا دیا. صرف ایک نظر دیکھا تھا حسین اور گھر کو علیہ السلام کر دیا حسین. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے, سمجھ میں آئے ہوتے تو یوں رسول کی بیٹی دربار میں نہ آتی. شہادت رسول کے بعد پہلی مرتبہ رسول کی بیٹی گھر سے چلی اور اپنے بابا کے دربار میں پہنچی. ایک سوال پوچھوں, بی بی جس دربار میں گئی وہ دربار بی بی کے گھر سے کتنے فاصلے پر تھا؟ نہ بی بی کو ایک محلہ چھوڑ کے جانا تھا, نہ دوسرے شہر جانا تھا, نہ دوسری گلی میں جانا تھا, نہ دوسرے محلے میں جانا تھا. جس مسجد میں دربار بنا ہوا تھا بی بی کا دروازہ, اس گھر کا دروازہ بی
قدم کا فاصلہ طے کر کے رسول کی بیٹی دربار میں گئی ہے، اور چند قدم کا فاصلہ طے کر کے بی بی دربار سے واپس آئی ہے۔ روایت کہتی ہے جب بی بی دربار میں گئی تو بی بی کے سارے سر کے بال کالے تھے، اور جب بی بی لوٹ کے واپس آئی تو سارا سر سفید ہو چکا تھا۔ چلی بی بی دربار میں پہنچی اور کہا میں اپنا حق لینے آئی۔ اس نے کہا کون سا حق؟ بی بی نے کہا وہی حق جو رسول نے مجھے جاگیر عطا کی۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بی بی نے رسول کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی۔ رسول کی بیٹی کھڑی رہی، دربار میں بیٹھے لوگ تحریر پڑھتے رہے۔ تحریر پڑھنے کے بعد اس نے تحریر کو پھاڑ کے کہا میں اس کو نہیں مانتا، کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے گواہ پیش کیے۔ اس نے کہا میں ان گواہوں کو میں نہیں مانتا۔ رسول کی بیٹی گھر چلی، گھر پہنچی۔ عزادارو بی بی کا گھر پہنچنا تھا کہ کچھ دیر کے بعد چند ملاؤن دروازے رسول پر پہنچے، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد کہا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، بی بی دروازے پر آئی اور کہا علی کو نہیں بھیجوں گی۔ عزادارو ایک ملاؤن نے لکڑیاں جمع کی، دوسرے نے آگ جلانے کا سامان جمع کیا۔ عزادارو دروازہ زہرا بنا تھا لکڑی کا، اور لکڑی کے دروازے میں لگی لوہے کی میخیں۔ ایک ملاؤن نے آگ لگائی، آگ کا لگنا تھا، دروازہ زہرا جلنا شروع ہوا۔ عزادارو دروازہ جلتا رہا، اور عزادارو جیسے ہی لوہے کی میخیں جل کے سرخ ہوئی، ایک ملاؤن آگے بڑھا اور دروازے پر لات ماری۔ دروازہ سیدہ کے اوپر آیا، آواز آئی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری مدد کر۔ عزادارو دروازہ بی بی کے اوپر آیا، انہوں نے گھر میں داخل ہونا شروع کیا۔ مولا کی گردن میں رسیاں ڈال کے مدینے کے بازار میں عزادارو یہ جناب سیدہ وقت گزرا، زخمی ہوئی رسول کی بیٹی۔ روایت کہتی ہے رسول کے بعد یا 70 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے رسول کی بیٹی۔ دن گزرتے رہے، مولا کو قریب بلایا، کہا یا علی میری چند وصیتیں ہیں، میری وصیتیں سن لیجئے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ عزادارو پہلی وصیت کی رسول کی بیٹی نے، کہا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی میرے جنازے میں میرے قاتل نہ آئے، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، رات کے وقت میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ وصیتیں ہو گئی، عزادارو وقت گزرا، رسول کی بیٹی نے دنیا سے رخصت ہوئی۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، مولا نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا آؤ بچوں آگے ماں سے ودا کرو۔ عزادارو جناب زینب آگے بڑھی، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، مولا حسن آگے بڑھے، تینوں بچوں نے ماں سے ودا کیا۔ آواز آئی فضا میرا حسین کہاں پر ہے؟ حسین کیوں نہیں آیا؟ ایک نظر جو گھمائی، حسین چند فاصلے پر کھڑے تھے۔ عزادارو کا حسین آؤ آگے ماں سے آخری ودا کرو، آگے ماں کا چہرہ دیکھو۔ آواز دی نہیں بابا، جیسے اماں مجھے پہلے بلاتی تھی ویسے اماں مجھے بلائیں گی تو میں آؤں گا۔ اتنا سننا تھا، کفن کے بندے ہوئے بند ٹوٹے، دو بازو باہر نکلے، آواز آئی آجا میرے لال حسین، آجا میرے لال حسین، ماں کے گلے سے لگ جا۔ دوڑے حسین اور سیدہ کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جبرائیل آسمان چھوڑ کے زمین پر آیا اور آواز دی یا علی ماں اور بیٹے کو جدا کیجئے۔ آسمان پہ فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے، آسمان پہ قیامت آ گئی ہے۔ عزادارو جنازہ اٹھا، رات کے وقت جنازہ چلا۔ سیدہ کا جنازہ دفن کرنے کے بعد علی گھر پہنچے۔ جب نماز شب کے لیے مصلی بچھانے لگے تو جناب فضا آئی اور آگے کہا یا علی ذرا ٹھہریے گا، ابھی نماز شروع نہ کیجئے گا۔ کہا فضا کیا ہوا؟ کہا یا علی ذرا چراغ لے کے میرے ساتھ آئیے۔ چراغ اٹھایا، صحن میں آئے۔ صحن میں آنے کے بعد جناب فضا نے کہا یا علی وہ دیکھیے آپ کی بیٹیاں، یا علی وہ دیکھیے حسن ریت پر سو گیا، لیکن یا علی مجھے آپ کی عزت کی قسم میں نے پورا گھر دیکھ لیا، مجھے حسین نہیں ملا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ذوالفقار کو اٹھا کے علی مدینے کی گلیوں میں آئے،
حسین کو تلاش کرنا شروع کیا. حسین حسین کی صدا دیتے ہوئے علی چلتے چلتے جنت البقیع پہنچے. منظر عجب دیکھا. زہرا کی قبر ہے, 3 سال کا بچہ ہے اور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رو کے کہہ رہا ہے, اماں اٹھو, گھر چلو, اماں آپ کے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا. عزادارو آ گئی 28 رجب. حسین نے جانے کا ارادہ کیا. ماں کی قبر پہ پہنچے. ماں کی قبر سے آواز آئی, حسین میں زہرا وعدہ کرتی ہوں جہاں جہاں حسین جائے گا میں زہرا ساتھ ساتھ جاؤں گی. یہ عزادارو دن گزرے. آ گئی کربلا. حسین مقتل کی طرف چلے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مقتل میں چلے, میں پیچھے پیچھے چلا. حسین تنہا تھے. حسین مقتل میں چلے, میں پیچھے پیچھے چلا. میں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا آ میرے ساتھ. حسین چلتے چلتے ایک مقام پر رکے. آخری 2 جملے سننا. چلتے چلتے ایک مقام پر رکے اور رک کے کہنے لگے یہ جگہ کو غور سے دیکھ, اس جگہ کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا میں اس جگہ کو نہیں پہچانتا. کہا غور سے دیکھ, یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے. آگے بڑھے. کہا اس جگہ کو غور سے دیکھ, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. آگے بڑھے حسین اور زمین پر بیٹھ کے رونے لگے اور روتے روتے کہا اس جگہ کو پہچان, یہ جگہ وہ ہے جہاں میرے اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگے گا. ایک مقام پر حسین بیٹھے اور دھاڑے مار کر رونے لگے. کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں کل میں اپنے علی اصغر کو لے کر آؤں گا. اس مقام پر میرے علی اصغر کو تیر لگے گا. عزادارو یہ کہنے کے بعد راوی کہتا ہے میں اتنا رویا کہ میرے اوپر غش طاری ہو گیا. میں نے جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا مولا میرے قریب نہیں تھے. میں اٹھا اور مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں ایک نشیب کی جانب حسین کو جاتے دیکھا. میں نے دور سے منظر دیکھا, حسین کربلا کی زمین پر لیٹ گئے اور لیٹ کر کہنے لگے اماں آپ کا حسین آ گیا. اماں آپ کہاں پر ہو؟ مقتل میں ایک نشیب سے آواز آئی, حسین میں نے وعدہ کیا تھا جہاں جہاں حسین وہاں وہاں زہرا. ماتم حسین.